السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم میں سے بہت سارے افراد ہیں جن کی نظر صرف دوسروں کے اعمال پر ہوتی ہے کہ فلاں شخص نمازی نہیں ہے، فلاں شخص غیبت کرتا ہے، فلاں شخص دوسرے کا حق مارتا ہے۔ اس قسم کی باتیں معاشرے میں اور ہر جگہ یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے کہ ہماری نظر دوسروں پر رہتی ہے، اپنے اعمال پر نظر بالکل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ یہ طرز ہمارا نہیں، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ قرآن کا نظریہ صاف ہے، آپ کا اعمال آپ کے ساتھ اور ہمارا اعمال ہمارے ساتھ۔ اگر آپ اچھائی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، اگر آپ برائی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ اسی لیے دوسروں کے اعمال پر نظر نہ کریں، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کی خبر لے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ربانی ہے، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، جس نے سیدھا راستہ دیکھا تو اس کا فائدہ اسے ملے گا، اور جو شخص سیدھے راستے سے اندھا بنا، اس راستے پر نہیں چلا، تو پھر اس کا وبال اس کے سامنے ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا، اب جو شخص ہدایت کو اپنا لے گا تو اس ہدایت کا فائدہ اسے ملے گا، اور جو شخص اس ہدایت سے روگردانی کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، پھر اس کا وبال اس کے سر ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ربانی ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو شخص نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسے ملے گا، اور جو شخص برا عمل کرے گا تو پھر اس کا انجام اس کے سامنے ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ربانی ہے، من شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، جو شخص شکریہ ادا کرے اللہ رب العزت کا تو اس شکر کا فائدہ اسے ملے گا، اور جو شخص اللہ کی ناشکری کرے تو پھر اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ربانی ہے، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو شخص کوشش کرے تو اس کوشش کا فائدہ اسے ملے گا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو شخص ستھرا ہوا تو اس کا فائدہ بھی اسے ملے گا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں ہے، فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، تو یاد رہے جو بخل کرے گا اس کا پھر نقصان اسے اٹھانا پڑے گا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو شخص وعدہ کو توڑے گا، بے وفائی کرے گا تو پھر اس کا انجام اس کے سامنے ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 111 میں ارشاد ربانی ہے، ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، جو شخص گناہ کرے گا تو پھر اس گناہ کا انجام اس کے سر ہے۔ معلوم کیا چلا کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم اچھائی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، اگر ہم برائی کرتے ہیں تو اس کا انجام ہمارے سر ہوگا۔ لہذا دوسروں کے اعمال پر نظر نہ کریں، بلکہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کی خبر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔